خلقناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معایش قلیلا ما تشکرون وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیو، دوستو، بزرگوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سورہ اعراف سے درس قرآن کا تسلسل جاری ہے۔ بحمد اللہ تعالی آج کے درس قرآن میں بڑا ایک اہم عنوان جو ہمارے لیے بڑا قابل غور بھی ہے، قابل فکر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے زمین میں ٹھکانے بنا دیے اور تمہیں زمین میں استقرار عطا کیا، ٹھہرنے کے لیے تمہیں جگہ عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ، اور اس میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے مختلف اسباب اور ذرائع جو ہیں وہ پیدا کر دیے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی دنیا پہ بھیجے نہیں گئے، آدم علیہ السلام ابھی زمین پہ تشریف نہیں لائے۔ اس وقت اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ کان عرشہ علی الماء، کہ اللہ کا عرش بھی پانی پر تھا۔ آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا انتظام کرنے سے پہلے، آپ کی نسل کو بڑھانے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زمین کی بنیاد بھی رکھی اور آدم علیہ السلام کی رہائش کی اور خوراک کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے تمام چیزیں جو ہے وہ بھی پیدا فرما دی۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے اور اس کا قانون ہے۔ انسان آتا بعد میں ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کا سامان جو ہے وہ پہلے تیار فرما دیتا ہے۔ ہم جو پیچھے رہ جاتے ہیں نا، اور ہم جو بعض اوقات ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ غور کریں، ہم ضرورتوں کی وجہ سے نہیں، اپنی خواہشات کے بے لگام گھوڑے کی وجہ سے جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کی خواہشات وہ جتنی کنٹرول میں رہے گی، وہ بندہ اتنا جو ہے باعزت طریقے کے ساتھ یہ زندگی گزار سکے گا کہ اللہ نے اس کی ضرورتیں پوری کر رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کا پیٹ تو جو ہے بھنے ہوئے چنوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بھرا جا سکتا ہے، وہ مطلب ہے ایک نان روٹی یا تھوڑے چنوں سے بھی جو ہے وہ پیٹ بھرا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم مرتے اس لیے ہیں اور ہم ناکام اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم خواہشات کی طرف جو ہے آنکھیں کان بند کر کے دوڑ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے، اس کی یہ گاڑی اچھی آ گئی تو میری اس سے اچھی، اس کا یہ مکان اچھا بن گیا تو میرا اس سے اچھا۔ پھر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ قرضوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، کوئی لوگوں کے احسانات کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اور اس طرح پھر اپنے آپ کو وہ کامیاب انسان جو ہے نہیں بنا پاتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نعمت ہے کہ میں نے تمہارے لیے اس زمین کو جو ہے ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ دیکھو اللہ نے پھر زمین کو کیسے بنایا، ہم اس پہ چل سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ یعنی زمین کو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہاڑوں کی طرح کہیں پہ اونچی ہو جاتی، کہیں پہ گہری ہو جاتی، کہیں پہ کس طرح، کہیں پہ کس طرح، لیکن جس شکل میں اللہ نے زمین کو بنایا، اس شکل میں بنا دیا کہ اگر امیر وہ اپنے محل میں سو کے آرام کر رہا ہے تو کوئی چھاپڑی فروش اور مزدور جو ہے وہ اپنا بازو سر کے نیچے رکھ کے زمین پر لیٹ جائے گا تو میں وہاں پر بھی اس کو نیند کی نعمت عطا کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس کو ایسا بنایا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر غذا، خوراک، اسباب جو ہے وہ سارے اللہ نے بنا دی اور فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے بطور مسلمان یہ ضروری ہے اللہ نعمت دے تو اس کا شکر بھی بے حساب کیا جائے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرتے ہو میں تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہوں۔ بلکہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی بڑی مشہور زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب میں ذکر فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک گروہ کے لیے اللہ جو ہے جنت میں بھیجنے کا اعلان فرمائے گا، فرشتے پوچھیں گے باری تعالیٰ ان کا حساب کتاب نہیں ہوا، ان کا میزان نہیں ہوا، ان کو پل صراط پہ نہیں گزارا گیا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ہاں مجھے معلوم ہے کہ ان کا حساب کتاب نہیں ہوا، معلوم ہے کہ یہ پل صراط سے نہیں گزرے، ان کو اس لیے داخل کر دو جنت میں،
ہاؤلاء الناس یحمدون علی کل حال، یہ وہ میرے بندے تھے جو ہر حال میں میرا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ تو شکر ادا کرنا وہ اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے، شکر ادا کرنا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو فرمایا ایک یہ نعمت کہ زمین بنائی، اس میں تمہارے لیے جو ہے ٹھہرنے کی جگہ بنائی، تمہارے لیے یہاں پہ رہنے کے اسباب بنائے۔ دوسری بات لقد خلقناکم، پھر میری یہ نعمت ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، ثم صورناکم، تمہاری اچھی اچھی شکلیں بنائی، اور اس سے بڑھ کر فرمایا جب تمہیں بنا لیا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، کہ پھر میں نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یعنی یہ انسان کا پیدا ہونا اور اس انسان کے لیے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت کس طرح ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کن فرماتے اور وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ لیبر نہیں بلاتا، کیمیکل نہیں کوئی مطلب منگواتا، بس اللہ کوئی بھی کام کرنا چاہے وہ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ذات انسان اللہ کا وہ شاہکار ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق ہے۔ اس انسان کو پیدا کرنے کی جب باری آتی ہے، اللہ فرماتے کہ اے انسان ساری کائنات کو میں نے کن سے پیدا کیا، لیکن جب تیرے پیدا کرنے کی باری آئی اللہ فرماتے خلقتہ بیدی، اے انسان میں نے تجھے اپنے دستے قدرت کے ساتھ پیدا فرمایا، اپنے ہاتھ کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وہ انسان جو اللہ کے دستے قدرت سے بنائی گئی تخلیق ہے اور بنایا گیا شہکار ہے، یہ تو ساری زندگی اس رب کی شکر گزاری گزارنے کے لیے جو ہے وہ کم ہے۔ تو پھر خاص طور پر شکر کے معاملے میں یہ نماز جو ہے یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اپنے آپ کو جو ہے نماز کی طرف متوجہ کرو، سجدے سے بڑھ کر جو ہے شکر کا اور کوئی بہتر طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ وہ شکر ہے، یقین جانیں بعض بندے یہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا، نماز پہ دل نہیں، بھائی دل نہ بھی کرے نا، دل نہ بھی کرے، سجدہ لا الہ الا اللہ کو کر لو تو وہ دل کیے بغیر بھی جو تمہارا سجدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی تمہاری رحمت کا ذریعہ بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی نا کہ مہمانوں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے 300 کافروں کی دعوت کر دی، 300 کافر، جب کھانا کھلا دیا نا آپ نے فرمایا کہ میرے رب کو سجدہ کرو، میرے رب کو سجدہ کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلیں ابراہیم کی دل جوئی کے لیے انہوں نے پرتکلف کھانا کھلایا، ان کو خوش کرنے کے لیے ہم ایسے جھوٹ موٹ کا سجدہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم سجدہ کر دیتے، دل سے مانا نہیں اللہ کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرنے پہ تیار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا جیسے جیسے میں کروں ویسے کرتے جانا۔ آپ نے اللہ اکبر کیا، انہوں نے بھی اللہ اکبر، آپ نے ہاتھ باندھے انہوں نے بھی ہاتھ باندھ لیے، رکوع میں گئے اب وہ بھی رکوع میں چلے گئے۔ جب سجدے میں گئے نا تو وہ بھی پیچھے سجدے میں گئے، تو آپ نے سجدے میں رہتے ہوئے اللہ کے حضور التجا کی باری تعالیٰ ان کو یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، آگے تیری مرضی ہے، چاہے تو ہدایت کا دروازہ کھول دے یا بند کر دے۔ وہ 300 کافر جب کھڑا ہوا نا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ تو اگر کافر وہ ابراہیم کی دل جوئی کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دیتا ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جب وہ سچے خدا کے آگے سر سجود ہوتا ہے تو یقیناً اس کو بھی اللہ رحمت سے جو ہے محروم نہیں کرتا۔ اور مسجد میں آنے والا، نماز کے لیے آنے والا، وہ تو حدیث کی روشنی میں اللہ کا مہمان بن کے آتا ہے۔ تو جب ہم اپنے گھر میں آئے مہمان کو جو ہے موسم کے مطابق ٹھنڈا گرم دیے بغیر نہیں جانے دیتے، خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ مہمان ہے چلے چائے کا کپ پی کے جائے، تو یہ ایسا تاثر نہ لے کے جائے کہ میں کسی بھوک کے گھر میں گیا تھا ٹھنڈا پانی پلا کے بھیج دے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمارا عام دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ مہمان کو خالی نہیں جانے دیتے تو ساری کائنات کا مالک بھلا اپنے مہمانوں کو خالی بھیجتا ہوگا، ٹھیک ہے، خالی بھیجتا ہوگا۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، آقا کریم فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مسجد سے باہر جاتا ہے نا تو اس کو خالی بھیجتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میرا مہمان بن کے آیا تھا اور یہ ایسے خالی چلا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کی برکت سے نہیں معلوم
کون سی پریشانی ہماری ختم کر دیتا ہے، کون سی برکت ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہمیں نظر آئے، بعض اوقات وہ بلائیں اور وہ مصیبتیں اللہ ٹال دیتا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والا اور اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنائے۔